آپ میرے بھائیوں، آپ قرآن سے جڑیں، آپ احادیث سے جڑیں، شریعت سے جڑیں میرے بھائیوں، انشاءاللہ ترقی آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن سے جڑنے کا فائدہ ہے کہ قرآن سے آپ جڑیں گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ دنیا میں بھی زندگی دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی زندگی دے گا۔ لیکن اگر آپ نے قرآن سے منہ موڑا، اگر آپ نے قرآن سے منہ موڑا، اگر آپ نے شریعت سے منہ موڑا، اگر آپ نے شریعت سے روگردانی کی میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کے اندر بالکل واضح الفاظ میں جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ سن لیجئے، کان کھول کر کے سن لیجئے میرے بھائیوں۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، فمن اتبع ہدایا، جس نے بھی میری اس ہدایت کی اتباع کی، میری اس ہدایت کی اتباع کی، جس نے بھی، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، وہ شخص کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ دنیا والے آپ کو ظالم کہیں، دنیا والے آپ کو گمراہ کہیں، دنیا والے آپ کو بے دین کہیں، دنیا والے آپ کو کہیں کہ آپ ناکام ہے، آپ نے کوئی دنیا میں کچھ بھی اچیو نہیں کیا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ ذمہ داری لے رہا ہے آپ کے لیے کہ فلا یضل ولا یشقی۔ دنیا والے جو مرضی کہیں آپ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کی کامیابی کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ فلا یضل ولا یشقی، آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوں گے۔ قرآن سے اگر آپ نے رشتہ جوڑا تو اچھا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جس نے قرآن سے منہ موڑا، جس نے شریعت سے منہ موڑا میرے بھائیوں، اس کا کیا حال ہوگا؟ سن لیجئے۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے اس ذکر سے منہ موڑا، فإن له معیشة ضنکا، تو اس کی زندگی تو ہوگی لیکن تنگ زندگی ہوگی۔ تنگ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ تنگ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کا میسر نہ ہو، 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ زندگی تو ہوگی لیکن تنگ ہوگی۔ زندگی آج تو ہم جی رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی بھی کھا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہی کبھی سنبھل میں آپ کو ستایا جائے گا، کبھی فلسطین میں آپ کو ستایا جائے گا، کبھی دنیا کے کس کونے میں آپ کو ستایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، زندگی ہوگی لیکن تنگ ہوگی، زندگی آپ کی اچھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو امتحان میں ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو کسی نہ کسی مسئلے میں ڈال دے گا میرے بھائیوں۔ فإن له معیشة ضنکا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دے گا۔ اور ہاں، قرآن سے منہ موڑیں گے تو دنیا میں تو زندگی تنگ ہوگی ہی ہوگی، اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ سنیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا میں رہے زندگی تنگ، پریشان حال رہیں گے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو اٹھائے گا تو آپ کی حالت، آپ کی صفت، آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ اعمیٰ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی اندھا کر کے اٹھائے گا میرے بھائی۔ قرآن سے منہ موڑیں گے، کل قیامت کے دن ایمان ہے کہ قیامت ہے، برحق ہے، آپ کا ایمان ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے ایک نہ ایک دن، اسی قیامت کے دن میرے بھائی قرآن سے منہ موڑنے والے کا قرآن سے منہ موڑنے والے کی حالت، قرآن سے منہ موڑنے والے کی صفت اور کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالی میں تو کل دنیا میں اللہ تبارک و تعالی آنکھوں والا تھا، اللہ تبارک و تعالی تیری مخلوقات کو میں دیکھتا تھا، اللہ تبارک و تعالی تیری نوازشات سے میں فائدہ حاصل کرتا تھا، دنیا کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی میں دیکھتا تھا،
اللہ تبارک و تعالی آج کیا وجہ ہے کہ آج تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کہیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، او میرے بدبخت بندے، تیرے سامنے کلام اللہ کی آیتیں آئی تھیں، تیرے سامنے ایک خطیب اور ایک مقرر آیا تھا، تیرے سامنے ایک مدرس قرآن کریم کی آیتیں سناتا تھا، تم نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، تم نے اس کو غور سے نہیں سنا، کیا بول رہا ہے، کس کی بولی بول رہا ہے، تم نے غور نہیں کیا۔ کل تو نے قرآن کو بھولا، آج اللہ تبارک و تعالی تجھے بھی بھول جائے گا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو بھولے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، بھلا دیا جائے گا۔ تنسا کا لفظ ہے، تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، یعنی ایسا کر دیا جائے گا کہ بھولی بسری چیز، یعنی کوئی چیز آپ کے پاس تھی اور وہ چیز گم ہو جاتی ہے تو آپ کو کوئی دھیان نہیں رہتا، اسی طریقے سے ایک قرآن سے منہ موڑنے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دیں گے اس کو میرے بھائی۔ حالانکہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن انبیاء کرام کا دیدار ہوگا، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن میرے بھائیوں اولیاء کرام کا دیدار، صحابہ کرام کا دیدار ہوگا۔ لیکن کل قیامت کے دن قرآن سے منہ موڑنے والا شخص کیسا ہوگا؟ اندھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے میرے بھائی۔ قرآن سے منہ موڑنے والے شخص کا یہ بدلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ میرے بھائی، سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے میرے بھائی کہ قرآن سے جس نے منہ موڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی بھی تنگ، اور قرآن سے جس نے منہ موڑا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اندھا اٹھائیں گے، اور اندھا قیامت کا حال تو وہ حال ہے میرے بھائی کہ کیا بتاؤں۔ جس دن ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، باپ اپنے بچوں سے بھاگے گا میرے بھائی، اور اس وقت ہماری کیفیت یعنی قرآن سے منہ موڑنے والے شخص کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اندھا اٹھے گا، پھر اس کا کیا بنے گا میرے بھائی؟ ذرا سوچیں، غور سے سوچیں اور اس میں فکر کریں، تدبر کریں، اس کے بعد آپ انگلی اٹھانا کہ آج مسلمانوں پر یلغار سارے جہان کی کیوں ہے، آج مسلمانوں کو پریشان کیوں کیا جا رہا ہے، آج مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا یہ جو پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ وجہ بالکل واضح ہے میرے بھائیوں، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں 40 سال تک مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا جاتا رہا، صادق و امین، سچا صادق و امین۔ ہاں، صفا کی پہاڑی میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ کیا تم مجھے صادق مانو گے؟ ایک آدمی چڑھتا ہے صفا کی پہاڑی پر اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے، اگر صفا کی پہاڑی سے کوئی لشکر نہ بھی آئے پھر بھی ہم آپ کی تصدیق کریں گے میرے بھائیوں۔ وہی صادق و امین پیغمبر، وہی امام الانبیاء پیغمبر، وہی سید المرسلین پیغمبر جب میرے بھائیوں قرآن کی دعوت پیش کرتا ہے ان کفار کے سامنے، جب قرآن کی دعوت اور قرآن کے احکامات اور فرمودات پیش کرتا ہے، وہی جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک صادق و امین کہا، جب انہوں نے قرآن پیش کیا، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پیش کیا، تو انہوں نے جانتے ہیں کیا کہا؟ کسی نے ساحر کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا میرے بھائیوں، وہی انسان کو۔ اور ہم نے اور آپ نے قرآن کو یہ مقام دیا، ہم نے اور آپ نے قرآن کو یہ مرتبہ دیا کہ آج دیکھیں، ایسے ہی نہیں آپ کے پاس قرآن پہنچا ہے میرے بھائی۔ قرآن سے رشتہ جوڑیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، آپ کو جوڑنے کا مقصد ہے۔ آپ میرے بھائیوں قرآن کے احکامات کو سمجھیں، قرآن جو کہنا چاہ رہا ہے اس کا میسج کیا ہے اس کو سمجھیں میرے بھائیوں۔ آپ کے سامنے ترجمے میں، اردو ترجمے میں بھی قرآن موجود ہے، اسی طریقے سے
ہندی ترجمے میں بھی آپ کے پاس قرآن موجود ہے، اسی طریقے سے انگلش میں بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ جس زبان میں آپ شوق رکھتے ہیں قرآن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ انہی چند باتوں میں اپنی تقریر کا خاتمہ کرتا ہوں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، الہ العالمین ملک کے جو حالات ہیں، الہ العالمین تو اپنے نظر کرم سے ملک کے حالات کو بدل کر رکھ دے، الہ العالمین ملک کے حالات کو موافق بنا دے، الہ العالمین مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد کا پہاڑ ہے، الہ العالمین تو ان ظلموں کو الہ العالمین تو اپنے نظر کرم سے انہیں دور فرما دے۔ الہ العالمین مسلمانوں کو ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، الہ العالمین تو تمام مسلمانوں کو متحد و متفق کر کے ان ظالموں سے لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔